ایک سچی کہانی ایک ایسے شخص کی جس نے ایک نماز پڑھنے والے شخص سے دریافت کیا کہ کیا ہوگا اگر مرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ نہ ہی جنت و جہنم کا وجود ہے نہ ہی کوئی سزا اور جزا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس شخص سے جو جواب ملا وہ بہت ہی حیران کن اور تعجب خیز تھا۔ لیجئے کہانی آپ کے پیش خدمت ہے۔ سن 2007 کی بات ہے، لندن کی ایک عربی ریسٹورینٹ میں کچھ لوگ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ڈنر کے لیے داخل ہوئے۔ اس میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے۔ وہ لوگ ہوٹل میں کچھ دیر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر میں ویٹر آرڈر لینے کے لیے آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مہمانوں سے چند منٹ کے لیے اجازت طلب کی اور پھر واپس آ گیا۔ اتنے میں مہمانوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا، آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے تو بڑی تاخیر کر دی، کہاں گئے تھے اور کہاں اتنی دیر لگا دی، کہاں تھے ابھی تک؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں معذرت خواہ ہوں، دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اب تک نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ تو قدامت پسند ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا، قدامت پسند، وہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف عربی ممالک میں ہی ہے، لندن میں نہیں ہے؟ مہمان نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جس کشادہ ظرفی کے لیے معروف ہیں اسی کشادہ قلبی سے مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی مجھے تو بڑی خوشی ہوگی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا، جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اپنے سوالات مکمل کر لینے کے بعد آپ کو ہار یا جیت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ پوچھیے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ پھر اس مہمان نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، 7 سال کی عمر سے میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور 9 سال کی عمر میں پختہ کر لیا، تب سے اب تک کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آئندہ بھی انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس مہمان نے کہا، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ نہ تو جنت و جہنم کا وجود ہے نہ ہی کوئی جزا و سزا ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، تم سے کیے گئے عہد کے مطابق پوری کشادہ قلبی سے تمہارے سوالات کا انشاءاللہ آخر تک جواب دوں گا۔ فرض کریں نہ ہی جنت و جہنم ہوگا نہ ہی کوئی جزا و سزا ہوگی تو میں پھر بھی یہ عمل کروں گا، اس لیے کہ دراصل میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، الہی میں نے تیرے عذاب کے خوف اور جنت کی آرزو میں تیری عبادت نہیں کی ہے، بلکہ میں نے اس لیے تیری عبادت کی ہے کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے۔ پھر اس مہمان نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، اور آپ کی وہ نمازیں جس کو 10 سال سے آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو کہ نمازی اور بے نمازی دونوں برابر ہیں، جہنم نام کی کوئی چیز نہیں، پھر کیا کریں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، مجھے اس پر بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا کیونکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں مجھے صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، چنانچہ میں انہیں جسمانی ورزش سمجھوں گا۔ پھر اس مہمان نے کہا، اور روزہ خصوصاً لندن میں، کیونکہ یہاں روزے کا وقفہ ایک دن میں 18 گھنٹے سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں اسے روحانی ورزش سمجھوں گا، چنانچہ وہ میری روح اور نفس کے لیے اعلیٰ طرز کی ورزش ہے۔ اسی طرح اس کے اندر صحت سے جڑے بہت سارے فوائد بھی ہیں جس کا فائدہ میری زندگی میں ہی مجھے مل چکا ہے، اور کئی بین الاقوامی غیر اسلامی اداروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ کچھ وقفے تک کھانا پینا بند کرنا جسم کے لیے بہت مفید اور نفع بخش ہے۔ پھر مہمان نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں شراب کو آج تک کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مہمان نے کہا، تعجب سے کہا، کبھی نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی کبھی نہیں۔ پھر مہمان نے کہا، اس زندگی میں اپنے آپ کو شراب نوشی کی لذت اور اس کے خمار کے سرور سے محرومی کے بارے میں
کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے، اور میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا ہے اور اپنے نفس کو اس سے دور رکھا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے شراب کی وجہ سے اپنا گھر بار مال و اسباب تباہ و برباد کر لیا ہے۔ اسی طرح غیر اسلامی اداروں کے عالمی رپورٹ کو دیکھنے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شراب کے اثرات اور اس کو لگاتار پینے کے انجام سے متنبع کرتی ہے۔ پھر مہمان نے کہا حج و عمرہ کا سفر، جب موت کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالی ہی موجود نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا میں حج و عمرہ کے سفر کو ایک خوبصورت تفریحی سفر سے تعبیر کروں گا، جس کے اندر میں حد درجے کی فرحت و شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو آلائشوں سے پاک و صاف کیا، جس طرح تم نے اس سفر کے لیے کیا ہے، تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ اور معمولات زندگی کی تھکان کو دور کر کے اپنی روح کو تازگی فراہم کر سکو۔ وہ میرے چہرے کو کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کو بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے آگے کی واقعہ سننے کے لیے آپ میرے دوسرے اگلی ویڈیو کو دیکھیے۔ سارے واقعہ سن کر آپ کا دل بالکل پاک و صاف ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کے دل کو یہ واقعہ جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔